أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود کا درس چل رہا ہے۔ آج جو تلاوت ہوئی ہے آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 92 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ گزشتہ آیتوں میں اور آج کی آیتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ایک اچھے انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا تھا کہ ناپ تول میں کمی بیشی مت کیا کرو، لوگوں کا حق پورا پورا دیا کرو، کسی کا حق مت مارو۔ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ہمارا مال ہے، ہماری مرضی، ہم جس طرح سے چاہیں کمائیں، خرچ کریں، ہم اس بارے میں آپ کی سننے کو تیار نہیں۔ گویا قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے سمجھانے کے بعد ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں قال یا قوم ارأیتم، آیت نمبر 88، قال یا قوم ارأیتم، اے میری قوم کے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں تمہیں کوئی اپنے پاس سے تھوڑی سمجھا رہا ہوں، میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں، یعنی نبوت مجھے ملی ہے اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں سمجھاؤں۔ پھر اللہ کا مجھ پر احسان بھی ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، کہ وہ اللہ مجھے کھانے پینے میں بھی اچھی اچھی چیزیں عطا فرماتے ہیں، انعامات سے بھی نوازتے ہیں۔ اور یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام میں خود کرنے لگوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو برائی تم کر رہے ہو اس سے میں تمہیں روک رہا ہوں اور بجائے میں تمہیں روکنے کے خود کرنے لگوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر فرمایا ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اپنی کوشش کے مطابق جتنی میری طاقت ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق میں تمہاری اصلاح کی فکر کر رہا ہوں، اور تمہاری اصلاح کی فکر بھی میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق سے کر رہا ہوں، اللہ کی مدد سے کر رہا ہوں، اور میں توکلت، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام نے
اپنی قوم کو سمجھایا، آیت نمبر 88 میں کئی باتیں سمجھائیں۔ ایک تو یہ بتایا کہ میں ان کنت علی بینہ، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ آیا ہوں، یعنی نبوت لے کر آیا ہوں، اور پھر میرے رب کے مجھ پر احسان ہے، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دیتے ہیں میرے اللہ، اور پھر میں تمہیں ایک برائی سے روکتا ہوں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خود وہ برائی کرنے لگ جاؤں؟ یعنی ایک انسان کسی کو برائی سے روکے اور خود وہ برائی کرنے لگ جائے تو اس کی دعوت میں کیسے اثر رہے گا، اس کی تبلیغ میں کیسے اثر باقی رہے گا؟ اور پھر فرمایا کہ یہ جو میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، یہ میں اپنی استطاعت اور کوشش کے مطابق کر رہا ہوں، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اتنا میں تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، اور میں اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہوں، وہی الیہ انیب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے مزید سمجھایا کہ دیکھو اے میری قوم، ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، تم میرے ساتھ جو ضد اور ہٹ دھرمی کا معاملہ جو کر رہے ہو، میری بات نہیں مان رہے، میرے سمجھانے کے باوجود تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی ویسی مصیبتیں آ جائیں جیسے تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر جیسے اللہ کی طرف سے عذاب، اللہ کی پکڑ آئی ہے، تم بھی اگر ان مجرمانہ حرکتوں سے باز نہ آئے اور میرے ساتھ ضد والا معاملہ نہ چھوڑا تو پھر تم پر بھی ایسی مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ وما قوم لوط، اور قوم لوط تو تم سے بہت قریب ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، دونوں بستیاں قریب قریب تھیں۔ تو فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ دیکھو قوم لوط کا معاملہ تو تمہارے سامنے ہی ہے کہ اللہ کا عذاب کتنا سخت ان پر آیا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے، اس لیے دیر نہ کرو، واستغفروا ربکم، جلدی اپنے رب سے معافی مانگو، توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، وہ بڑے مہربان ہیں، وہ بہت محبت کرنے والے اللہ ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان دو آیتوں میں تفصیلی انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا۔ اب قوم کا جواب دیکھیں، بجائے سمجھنے کے کہہ رہے ہیں یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب تمہاری یہ لمبی تقریر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ کہہ رہے ہیں اتنی لمبی تمہاری گفتگو اور اتنی لمبی تقریر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اتنی لمبی لمبی باتیں مت کرو ہمارے ساتھ، ہمیں مت ڈراؤ۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں کمزور دیکھتے ہیں، یعنی تم اکیلے اپنے جسمانی لحاظ سے تو کمزور ہو۔ وَلَوْلَا رَهْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اگر تمہارا خاندان تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم تمہیں رجم کرتے، پتھروں سے سنسار کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم دھمکی دے رہی ہے، وَلَوْلَا رَهْتُكَ، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا نا تمہارے بچاؤ کے لیے تو لَرَجَمْنَاكَ، تو ہم رجم کرتے، پتھروں سے مار دیتے تمہیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، ہم پر تمہارا کوئی زور نہیں چلتا۔ یہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو واضح دو ٹوک الفاظ میں جواب دے رہی ہے۔ ایک طرف سے حضرت شعیب علیہ السلام اتنے پیارے پیارے انداز میں ان کی خیر خواہی میں کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف سے کیا کہہ رہی ہے قوم کہ بہت لمبی تقریر ہو گئی، بس کرو، اور تم کمزور آدمی ہو، اور تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ یہ ایسا کر دیتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، کیا میرا خاندان کا دباؤ تم پر اللہ سے بھی زیادہ ہے؟ یعنی میرا خاندان اللہ سے بھی زیادہ عزت اور طاقت والا ہے، یعنی اللہ کا ڈر نہیں میرے خاندان کا ڈر ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، بلکہ میرے خاندان سے ڈر رہے ہو۔ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس اللہ کو تم نے بالکل پس پش ڈال دیا،
یعنی اللہ کو تم نے بالکل چھوڑ دیا، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یہ یاد رکھو کہ میرا پروردگار ہر چیز کا پورا پورا احاطہ کیا ہوا ہے جو تم کچھ کر رہے ہو۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا آپس میں مکالمہ ہے، اور مزید بھی آگے ابھی چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، قول فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، ارأیتم مانے ذرا بتاؤ، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے ساتھ تمہارے پاس آیا ہوں، علی بینہ مانے دلیل، روشن دلیل میرے رب کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس اللہ نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق بھی عطا فرمایا، کھانے پینے کا، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اچھے روزی کا بھی انتظام اللہ تعالی نے میرے ساتھ کیا ہے، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه۔ اس آیت میں یہ جو ٹکڑا ہے، اس میں حضرت شعیب علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ جس بات سے، اور میں تمہیں جس بات سے روکتا ہوں، جس غلط طریقے سے روکتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں۔ وما اريد ان اخالفكم، کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جس بات سے انہاکم عن، جس چیز سے تمہیں روک رہا ہوں، اخالفکم، تمہارے پیچھے جا کر وہی کام کرنے لگوں۔ یعنی ایک انسان کسی کو برائی سے روکتا ہے، بچے کو ہی برائی سے روکے، اپنے بیٹے کو ہی برائی سے روکے، بعد میں وہ برائی خود کرنے لگے تو بیٹے پر کیا اثر ہوگا؟ بیٹا کہے گا مجھے تو آپ منع کرتے ہیں، خود تو وہی کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تمہیں اتنی ساری برائیوں سے روک رہا ہوں، تم بجائے رکنے کے مجھے بھی ان برائیوں کی طرف کھینچ رہے ہو، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک برائی سے میں تمہیں روکوں، انہاکم، تمہیں روکوں، اخالفکم، پھر میں خود کرنے لگوں تمہارے پیچھے جا کر۔ آگے فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو تمہارے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح چاہتا ہوں، اریدو مانے چاہتا ہوں، الا الاصلاح، اصلاح، درستگی، ما استطعت، طاقت کے مطابق، یعنی جتنی میری استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق میں تمہارے ساتھ خیر خواہی چاہتا ہوں، اور یہ جو میں تمہارے ساتھ خیر خواہی چاہ رہا ہوں، وما توفیقی الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے چاہ رہا ہوں۔ یعنی انسان جو بھی خیر خواہی کسی کے ساتھ کرتا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا علیہ توکلت، میں اسی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ تو آیت نمبر 88 میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو تھوڑا سا نرم انداز میں سمجھایا، اپنے بارے میں بتایا، اور پھر اگلی آیت میں تھوڑا عذاب سے ڈرایا، وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ ہے تم کر رہے ہو، میرے ساتھ ضد اور ہٹ دھرمی کا جو معاملہ تم کر رہے ہو، وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ان یصیبکم، مصیبتیں آ جائیں جیسے کہ قوم نوح پر مصیبت آئی، قوم ہود پر مصیبت آئی، قوم صالح پر مصیبتیں آئیں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا معاملہ جو تم کر رہے ہو، شقاقی، لا یجرمنکم، شقاقی معنی جو میرے ساتھ تم ضد اور ہٹ دھرمی اور سختی کا معاملہ جو کر رہے ہو اور میری بات نہیں مان رہے، کہیں ایسا نہ ہو ان یصیبکم، کہ تم پر بھی ایسی مصیبت آ جائے، مثل ما اصاب، جیسے کہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح پر مصیبت آئی، وما قوم لوط، اور قوم لوط منکم ببعید، تم سے کوئی دور نہیں ہے، وما قوم لوط، اور قوم لوط تم سے کوئی دور نہیں ہے۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے اس آیت میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ تم سے پہلے جن قوموں نے اپنے نبی کی بات نہ مانی،
اور ضد اور ہٹ درمی دکھائی، تکبر دکھایا، غرور دکھایا، اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہے، جمے رہے، تو ان پر اللہ کی طرف سے کیسے کیسے عذاب آئے۔ اور بھی فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، توبہ استغفار کرو، توبوا الیہ، توبہ کرو، ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحیم، مہربان، ودود، محبت کرنے والا ہے۔ یہاں تک حضرت شعیب علیہ السلام کی سمجھانے کے الفاظ تھے۔ آگے قوم کا جواب سنیں۔ قولو، قوم کے لوگوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب، ما نفقہ کثیرا مما تقول، تمہاری بہت سی باتیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ما نفقہ مانے سمجھ میں نہیں آتی، نفقہ مانے سمجھنا، ما مانے سمجھ میں نہیں آتی، کثیر بہت ساری باتیں، مما تقول جو تم کہہ رہے ہو، تم جو اتنی لمبی تقریر کر رہے ہو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا۔ نبی کا سمجھانا کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو نبی سے بڑھ کر کون سمجھانے والا ہوگا۔ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور آگے قوم کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو۔ لنرا کا معنی ہم دیکھ رہے ہیں تمہیں، ضعیفہ کمزور ہو تم کو اتنے طاقتور نہیں ہو، ہمارا مقابلہ کرو۔ ولولا رہتک لرجمناک، رہتک کہتے ہیں خاندان، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا، لرجمناک تو ہم پتھروں سے رجم کرتے، پتھر سے تمہیں مار مار کر ہلاک کر دیتے۔ وما انت علینا بعزیز، اور ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا، تم کوئی طاقتور نہیں ہو۔ دیکھیں ذرا کس قدر سخت الفاظ قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں کہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم سے زیادہ ڈرتے ہو، اللہ سے کم ڈرتے ہو؟ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، قوم آگے آ گئی، قوم زیادہ طاقتور ہے، اللہ کم طاقتور ہیں۔ قول یا قومی، اے میری قوم، ارہتی اعز علیکم من اللہ، ارہتی مانے میرا خاندان، اعز علیکم من اللہ، اللہ سے بڑھ کر زیادہ طاقتور ہے، زیادہ عزت والا ہے، میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے بڑھ کر ہے۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پش ڈال رکھا ہے۔ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، اور اس کو تم نے بالکل پس پش ڈال رکھا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، یقین جانو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو، محیط اس کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی میرے اللہ نے ہر چیز کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ تم نے میرے اللہ کو چھوڑ دیا، پیچھے ڈال دیا، میرے خاندان کو تم بڑا سمجھنے لگے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم، یہاں سے انشاءاللہ پیر کے دن پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر 10 لمبا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے سیکھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان فرما دیجیے یا اللہ، قبول فرما دیجیے، قبول فرما دیجیے، ہم سب کے بیٹھنے میں قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ